بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے 5ویں رکن ایمان بالآخرت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایمان بالآخرت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ اعراف کا ہے، اور اعراف اس جگہ کا نام ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی۔ سورہ حدید کے اندر گزشتہ درس میں عرض کیا گیا تھا کہ جس وقت منافقین کا نور ختم ہو جائے گا، اہل ایمان سے وہ نور کا تقاضا کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ اور فرمایا کہ جب وہ واپس لوٹیں گے تاریکی تاریکی ہوگی، پھر واپس جائیں گے تو ان کے درمیان میں اور اہل جنت کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور اس دیوار کا جو اندرونی حصہ ہوگا باطنہ فی رحمہ وظاہرہ من قبل العذاب، اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا، جہنم ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے اسی دیوار کو اعراف کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب ہو جائے گا اور حساب کتاب سے لوگ فارغ ہو جائیں گے تو 3 طرح کے اندر لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکی بدی کے اوپر غالب آ جائے گی اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا کہ یہ اہل جنت ہیں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی بدی نیکی کے اوپر غالب ہوگی تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جب وزن اعمال ہوگا، حساب کتاب ہوگا تو ان کی نیکیاں اور ان کی بدیاں یہ آپس میں برابر ہو جائیں گی۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے یہ لوگ اصحاب اعراف کہلائیں گے، اور ان کو اعراف کے اوپر روک لیا جائے گا، اور یہ وہاں پر رکے رہیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے تو پھر ان کو آخر میں جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اعراف کے اوپر ہوں گے؟ اس بات کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے کہ اعراف جو ہے یہ حق ہے، اور اعراف کے اوپر لوگ ہوں گے، یہ بات بھی حق ہے، لیکن یہ کون لوگ ہوں گے اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ شہداء اور صالحین اور نیک لوگ ہوں گے کہ جن کو بطور سیاحت کے وہاں پر اعراف کے اوپر بھیجا جائے گا، اور یہ اعراف کے اوپر آ کر کے جنت کا نظارہ بھی کریں گے اور جہنم کو بھی دیکھیں گے، اور جنت کا جب نظارہ کریں گے، جنت کے اندر اپنی جگہ دیکھیں گے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوں گے یہ مشرکین کے وہ بچے ہوں گے کہ جو نابالغی کی حالت کے اندر جن کا انتقال ہوا تو ان کو اعراف کے اوپر جو ہے رکھا جائے گا۔ بعض روایات کے اندر سے معلوم ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شہداء ہوں گے کہ جو والدین کے نافرمان تھے، کہ والد نے روکا اور اس کی رضا کے بغیر یہ لوگ چلے گئے جہاد کے اندر اور شہادت حاصل کر لی، تو یہ وہ شہداء ہوں گے کہ جو والدین کے نافرمان ہوں گے۔ بعض رات نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو زمانہ فطرت کے اندر تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی جو زمانہ ہے، جس زمانے کے اندر کوئی نبی نہیں آیا،
تو یہ اس زمانے کے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں آیا، اور یہ لوگ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کفر بھی نہیں کیا، شرک بھی نہیں کیا، تو ان لوگوں کو وہاں پہ رکھا جائے گا۔ لیکن تمام روایات سے جو زیادہ راجح روایت ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں جو ہیں یہ آپس میں برابر سرابر ہو جائیں گی، اور یہ لوگ پل صراط کو تو کسی طریقے سے گرتے گراتے عبور کر لیں گے، لیکن جب پل صراط کے آخری کنارے پہ پہنچیں گے تو ان کو وہاں پہ روک لیا جائے گا اور وہاں پر یہ لوگ رکے رہیں گے۔ تو فرمایا وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم، کہ یہ جانیں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں کے ساتھ، یعنی اہل جنت جو ہوں گے جنتیوں کو دیکھ کر کے ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اور جہنمیوں کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہیں۔ اب کس طرح سے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کی نشانیوں کا ذکر فرما دیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور گرد آلود ہوں گے۔ اور فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جو اہل جنت ہوں گے ان کو تم پہچانو گے ان کے چہروں کی تر و تازگی کے ذریعے سے، کہ ان کے چہرے جو ہے وہ تر و تازہ ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، کہ بہت سارے چہرے اس دن جو ہے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر غبار چھائی ہوئی ہوگی اور ذلت آموز جو ہے ان کے چہرے ہوں گے۔ تو ان نشانیوں سے فرمایا کہ یہ اصحاب اعراف جو ہے ان لوگوں کو پہچانیں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، دونوں کا مشاہدہ کریں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم، جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو یہ لوگ ان سے کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، انہیں سلام کہیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے۔ لم يدخلوها وهم يسمعون، جبکہ ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہوگا کہ یہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن وهم يسمعون، یہ اللہ رب العزت کی ذات سے اس بات کی تمنا رکھیں گے، امید رکھیں گے کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، لیکن فرمایا کہ جس وقت ان کا چہرہ جہنمیوں کی طرف پھیرا جائے گا اور یہ اہل جہنم کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو ان کے اوپر کفی طاری ہو جائے گی اور یہ پناہ مانگیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، پہلے تو یہ اہل جنت کو پکاریں گے اور ان کے اوپر سلام ڈالیں گے اور سلامتی کی دعائیں کریں گے، لیکن پھر فرمایا کہ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو جہنمیوں میں بھی بعض لوگوں کو یہ پہچان لیں گے کہ یہ کون کون لوگ ہیں۔ ونادى اصحاب الاعراف، تو یہ اعراف والے جو لوگ ہیں یہ پکاریں گے رجالا یعرفونہم بسیماہم، کچھ لوگوں کو کہ جن کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ تو فلاں اور فلاں اور فلاں آدمی ہے، فلاں سردار ہے، تو کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، ان کو مخاطب کر کے کہیں گے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یوں مخاطب کریں گے او ابو جہل او ولید، نام لے کر کے ان کو کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، تمہیں تو تمہارے جتھے نے، تمہاری جماعتوں نے، تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ دنیا میں تو تم نے بڑے بڑے جتھے اور جماعتیں بنا رکھی تھی، اور جہاں پر لوٹ مار ہوتی، جہاں کوئی دنگا فساد کرنا ہوتا تو تمہارے یہ لوگ جو ہے فساد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ آج وہ تمہاری جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری برادری کہاں پر ہے؟ ما اغنی عنکم جمعکم، تمہیں اس نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ وما کنتم تستکبرون، اور اسی طرح دنیا کے اندر جو تم غرور کرتے تھے، اتراتے تھے اپنی طاقت کے اوپر، اپنے قوت کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنے اقتدار کے اوپر، اس نے بھی تمہیں کوئی آج کے دن جو ہے فائدہ نہ پہنچایا۔ تو فرمایا کہ دونوں کے ساتھ خطاب کریں گے۔
اور بالآخر جس وقت اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کا فیصلہ فرما دیں گے، جہنم میں سب لوگ چلے جائیں گے اور پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور شفاعت سے جب فارغ ہو جائیں گے تو آخر میں فرمایا کہ پھر ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بھیجیں گے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت یہ اہل جہنم کو بلائیں گے، ما انا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تو جواب میں طعنے کے طور پر وہ بھی ان سے کہیں گے کہ تم کون سے جنت میں چلے گئے ہو، تم بھی تو یہاں پر ہو، آراف کے اوپر ہو، اور واللہ تم بھی ہمارے ہی پاس آنے والے ہو، تمہیں بھی ہمارے پاس جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ تو اس وقت فرمایا کہ فرشتے جو ہے پھر ان کو یہ کہیں گے کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ، ادخلوہا، اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس طریقے سے کہ تمہارے اوپر جو ہے اب کسی قسم کی کوئی ملامت نہ ہوگی، ولا تحزنون، نہ تمہارے اوپر کسی قسم کا غم ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا